السلام علیکم ناظرین، بالآخر میئر کراچی کے انتخاب کا مرحلہ طے پا گیا۔ مرزا وہاب صدیقی 173 ووٹ لے کر یعنی 173 ووٹس لے کر کراچی کے میئر بن گئے۔ پیپلز پارٹی نے تاریخ رقم کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے 160 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں آج شام پیپلز پارٹی کا جشن اور کل جماعت اسلامی نے ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ مرزا وہاب اب کراچی کا میئر بن کر کراچی کا انتظام چلائیں گے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان اب عدالت جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کو سنوار کر شہری سندھ کو خوش کر سکتی ہے کہ دیہاتی سندھ نے اب حیدرآباد ہو، کراچی ہو، دیگر شہروں ان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بلدیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین تھے ان میں بہت سارے نہیں آئے، اور جو آئے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا تھا۔ پی ٹی آئی نے خود بھی، قیادت نے یہی انسٹرکشن جاری کی تھیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا مستقبل کی سیاست میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پھر اکٹھے ہو کر آگے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی آنے ہیں۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایشیا کپ کا انعقاد اب یقینی ہو گیا۔ ہائیبرڈ فارمولے کے تحت کچھ میچز پاکستان میں ہوں گے اور باقی میچز شری لنکا میں ہوں گے۔ بظاہر تو پاکستان میزبان ہے، لیکن صرف 4 میچز پاکستان میں اور 9 میچز شری لنکا میں ہوں گے۔ لیکن معاملہ آگے تو بڑھا۔ ہم کراچی کے حوالے سے، میئر کے الیکشن کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج ہمارے مہمان ہیں سائرہ بانو صاحبہ، جی ڈی اے کی رکن قومی اسمبلی ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، جبکہ عائشہ سید صاحبہ جماعت اسلامی سے ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سائرہ بانو صاحبہ، آپ قومی اسمبلی کی رکن ہیں، یہ فرمائیے کہ جماعت اسلامی کو ان الیکشن میں سادہ اکثریت نہیں ملی تھی، اور نہ ہی جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی بلدیاتی انتخابات میں۔ پھر جماعت اسلامی جو کلیم کر رہی ہے کہ میئرشپ تو ہماری تھی، ہم سے چھین لی گئی، دھاندلی کر دی گئی، بندے اغوا کر دیے گئے۔ جب لارجسٹ پارٹی بھی نہیں ہے، سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کلیم بنتا ہے؟ السلام علیکم جی یہ وعلیکم سوال آپ نے جماعت اسلامی والے سے پوچھنا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ نہیں، آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، ہم تو آپ کا انالیسس لے رہے ہیں نا۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے، مطلب بس کچھ نہیں، الفاظ نہیں مل رہے مجھے کوئی۔ میں تو کچھ عرصہ پہلے بول چکی ہوں کہ اگر کوئی اب مجھے بولتا ہے کہ ہاتھی اڑتے ہیں تو میں اس کو بولتی ہوں ہاں میری دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو مطلب ریئلی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مطلب اس پہ میں کیا تجزیہ پیش کر سکتی۔ نہیں دیکھیں نا، جیسے اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں ملی ہیں تو جیسے وہ ملی ہیں اور پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے اکثریت حاصل کی، تو یہ سب کچھ تو واضح تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی جیتے گی۔ تو میں آپ کو آئی ایم سوری کسی دوسرے اس پہ مجھ سے سوال پوچھ لیں، بالکل وہ کہہ رہے نا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کراچی میں آج ہمیں تشدد نظر آیا، وہاں پر وائلنس ہوا، وہاں پر پتھر بھی مارے گئے۔ یہ پاکستان کی پولیٹکس میں اگر لوکل لیول پر یہ ہو رہا ہے، تو جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، یہ تو سوچنا پڑے گا پھر کیا ہوگا۔ یہ آج ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فلم باقی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اگر آپ 2013 کے الیکشن میں گمبٹ اور خیرپور کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر مسلم لیگ فنکشنل کے ان الیکشنز کی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری رپورٹس منگوا کر دیکھ لیں، تو وہاں پر تو ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئی تھیں اور 13 جوان لوگ شہید ہوئے تھے۔ اور یہ تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس پہ 4 پروگرام کر کے آپ اور میں خاموش ہو جائیں گے۔ بٹ یہ ٹریلر ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے
اور یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ وہ ہے، نہیں، سہاگن وہی جو پی ایم من بھائے. تو یہ آپ ہمیں ڈرا میں رہی اس ہیں سے کہ جب زیادہ اور آئندہ کون سا الیکشن تجزیہ جنرل کر کے الیکشن بتا پاؤں ہوگا گی؟ تو پھر یہ سین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ہاں جی، یہ ٹریلر تھا، یہ ایسے ہی ہوگا. اب آپ کے سامنے دیکھیں، اگر آپ بھی تجزیہ کرتے ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس بھی سروے ہیں کس جماعت کی مقبولیت ہے، کس جماعت کی مقبولیت نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن تو ہوتے ہی ہوں میں، بٹ نتیجے پھر بن جاتے ہیں. تو شرمیلا ایسے ہی فاروقی ہوگا. صاحبہ میں تو آپ یہ کی اب طرف چیزیں بہت زیادہ حیران کرتی نہیں ہیں، اور اس کے اوپر کچھ بولنے کو دل بھی نہیں کرتا کہ اس پہ بیٹھ کے کوئی انسان کو کیا کو واقعات سنائے یا آگے آنے والی پریڈکشن کرے. اب تو وہ کہتے ہیں بس جیسے ایک ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے. میں سچ کہہ رہی ہوں آپ نے لیکن شیر بانو صاحبہ آپ نے کچھ نہ کہہ کے بھی سب کچھ بیان کر دیا. ادھر رکیے گا، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، جماعت اسلامی اگر دوسرے نمبر پہ بھی تھی تو پی ٹی آئی کے کونسلر، پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کے ساتھ تھے. پی ٹی آئی نے باقاعدہ سیاسی جماعت کے ان کے ساتھ اتحاد کیا. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں کوئی 25-30 یونین چیئرمین اغوا کیے اور اس طرح اپنی اکثریت بنائی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کراچی میں بیٹھی ہیں، ہاؤ یو ریسپونڈ؟ یہ بڑا اسپیسیفک جماعت اسلامی کی طرف سے الزام آیا ہے. شکریہ پراچا صاحب. دیکھیے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایک نفرت کی سیاست کری ہے، چاہے وہ یونیورسٹی سے انہیں ہو کراچی کے حوالے سے، یا ماضی میں آپ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے لسانیت کی سیاست کری ہے، نفرت کی سیاست کری ہے، اور انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ پے کا کام کیا ہے. آج کا جو الیکشنز ہوا ہے میئر کا، وہ بڑا صاف ستھرا تھا، بائی شو آف ہینڈز. اور 12 جون کو پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، جو چیئرمین ہیں یونین کاؤنسل کے، اسد امان، انہوں نے اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں یہ بات جاری کری کہ ہم میئر کے الیکشن کے اندر ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، ویڈیو پیغام آیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اب نہیں رہے ہیں، دے ہیو ڈیفیکٹڈ فرام پی ٹی آئی. یہ ان کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے اور تقریباً کوئی 33 ممبرز ہیں جو نہیں آئے، انہوں نے ووٹ نہیں کیا، انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا. اب اس میں یہ الزام لگانا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جی جناب ان کو اغوا کر لیا، فلاں کر لیا، تو جنگل کا قانون تھوڑی چل رہا ہے، مذاق تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پر. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا کراچی کے اندر، پیپلز پارٹی نے لوگوں کی نمائندگی کی، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، ڈیولپمنٹ کام ہوا. 1180 ارب روپے کے یہاں پر ترقیاتی اسکیمیں چل رہی ہیں. سو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. پیپلز پارٹی کی 150 سے اوپر کی سیٹیں ہیں. اور اب اگر پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور وہ ووٹ کرنے نہیں آتا تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں تو ان کی قسمت کا قصور ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا اپنے پروگرام کی شروعات میں کہ ہمارے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ پہلے ہم نے لوگوں کی نہیں، خدمت کری اور اب مزید موقع پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ، پہلے تو یہ بات ہے نا کہ آپ نے کہا 33 جو ہے وہ لوگ آئے نہیں ہیں، باقی آ گئے جنہوں نے حافظ صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا. تو کیا پھر ڈیفیکشن کلوز کی جو بات کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر بڑا گروپ آپ کے ساتھ ہے تو ڈیفیکشن کلوز ان پہ لگے گی جن کی پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ جیتے ہیں؟ پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ووٹ کرنے آئے نہیں، انہوں نے کسی اور جماعت کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ اس الیکشن کے پروسیس کے اندر ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور وہ نہیں آئے آج ووٹ ڈالنے کے لیے. اب وہ نہیں آئے، اب یہ ان کا اور ان کی پارٹی کا معاملہ ہے. الیکشن قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیا کاروائی ان کے خلاف کاروائی کریں. اب یہ عدالتوں میں جانا، ٹائم ضائع کرنا، بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میجورٹی مائنورٹی میں بدل جاتی ہے، مائنورٹی میجورٹی میں بدل جاتی ہے. پہلی دفعہ اور آخری دفعہ نہیں ہوا. دس از پالیٹکس. بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی خدمت کر سکتے ہیں. یو کین کیپ اے چیک اینڈ بیلنس آن دا ٹریجری بینچز. اب اگر ایک میئر آیا ہے اور پیپلز پارٹی نے آج تاریخ رقم کری ہے کہ کراچی میں ان کا میئر آیا ہے، آپ مل کے ساتھ کریں. ہم نے تو شروع دن سے یہ کہا تھا جب ہم بلدیاتی انتخابات کے الیکشن پروسیس میں جا رہے تھے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنی کیمپین کر رہے تھے،
تو ہمارا کسی بھی ذات، نسل، رنگ، کسی کے اوپر کوئی بات نہیں تھی. ہم نے کہا کراچی سب کا. چلے ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھی کراچی بات ہے، ہمارا. کراچی سب کا اور ہونا میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اب بھی ہمارا مقصد اور مطلب اور ہمارا جو اعادہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم امن پھیلانے آئے ہیں، ہم کام چلے کرنے آئے میں ہیں، ہم اسپیسیفک محبت کی پروگرامز پہ سیاست آتا کرنے ہوں، آئے ہیں. میں اسپیسیفک پروگرام پہ آتا ہوں، ادھر رکیے گا. عائشہ سید صاحبہ، اب میں نے سوال شروع میں ہی پوچھا کہ ایک تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کوئی لارجسٹ پارٹی نہیں تھے، وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے تھے، لارجسٹ پیپلز پارٹی تھی. پھر حافظ صاحب کوئی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے. اگر پی ٹی آئی کے زیادہ چیئرمین ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو اس پہ دھاندلی کا الزام دینا، اغوا کا الزام دینا، اور جو سین ہمیں کراچی کی آج سڑکوں پہ نظر آئے اس لوکیلٹی میں، یہ جائز بنتا ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ شوکت صاحب اور آج نیوز. میں سب سے پہلے تو بہت مبارکباد دوں گی کراچی کے عوام کو اور شکریہ ادا کروں گی جماعت اسلامی کے کارکنان اور تمام کراچی کے جو لوگ ہیں. بہت محنت کی، بہت کوشش کی، سب کو متحد کیا، کراچی کے مسائل کو حل کیا، بحریہ ٹاؤن کے اربوں روپے واپس کرائے، کلیکٹر کے مسائل ٹیکنیکلی قانونی حل کیے، ووٹوں کے اندراج کا، اور پھر اس کے بعد جو تعلیم کا نظام یا بلوں کا جو ہے، ان سب میں ایک بھرپور آواز، ایک بھرپور طاقت بن کے ابھرے. اور پھر بلدیاتی انتخابات شوکت پراچا صاحب، اس کے لیے بھی کمپین جماعت اسلامی نے ہی چلائی اور ایک قوت عوام ان کے ساتھ بنی. میں ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کے تھرو عوام کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمارے ساتھ ایک آواز بن کے ایک مضبوط قوت بنے. پراچا صاحب، پہلے تو جب الیکشن ہوا، میں تو شرمیلا صاحبہ کا جواب کہ جماعت اسلامی نے کیسی سیاست کی، ذرا اپنے ضمیروں میں جان کے دیکھیں. جماعت اسلامی نے خدمت کی سیاست کی. جماعت اسلامی کا میئر جب کراچی پہ آیا، کراچی کو ترقی کے منزلوں تک پہنچایا. چاہے اگر کوئی میئر نہ بھی ہو، جماعت اسلامی خدمت کے میدان میں ہمیشہ موجود رہتی ہے. دیکھیں جی، جب الیکشن تھا، الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے پریزائڈنگ کے دستخط انگوٹھے شناختی کارڈ کے ساتھ آروز کے ذریعے انہوں نے 15 جنوری سے، پہلے تو فارم 11 یہ لوگ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے پورا اپنا سرکاری طاقت، پولیس، الیکشن کمیشن، تمام اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ایسا رزلٹ کہ اس رزلٹ کو دبایا. یوم سیاہ سے معاملہ حل ہو جائے گا. کل یوم سیاہ کا دیکھیں کس طرح سے یہ اپنے آپ کو لارجسٹ سنگل پارٹی کہتے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا میں ان کو یہ جواب دوں کہ آپ لوگ کس طرح، آپ کے پاس 15 سال سے یہ کراچی ہے، آپ نے تو اس کو ویران کر کے رکھ دیا، آپ نے تو اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ کے پاس بلدیہ کی وزارت ہے، وہ بلدیاتی انتخابات تک نہیں کرا رہی تھی. اور ابھی جو اس وقت شوکت صاحب، پہلے تو یہ جس طرح آرو سے انہوں نے نمبرز تبدیل کرائے، ہم الیکشن کمیشن گئے، الیکشن کمیشن نے بغیر ہیئرنگ کے 2 مہینے بعد ہمارا فیصلہ کر دیا. اور پھر جو جن یوسیز کا فیصلہ ہوا اس میں بھی انہوں نے 4 پہ ڈاکہ ڈالا. دیکھیں، ہمارے پیپلز پارٹی کے ورکر سے، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ سے، پیپلز پارٹی کے ووٹر سے یا پیپلز پارٹی سے ہمیں کوئی بھی شکایت نہیں ہے، نہ لیڈر سے نہ ووٹر سے، کسی سے بھی نہیں. ہماری شکایت ان کے بنائے ہوئے سسٹم سے ہے. یہ جس سسٹم کے ذریعے شوکت صاحب آ رہے ہیں، میں اپنی بات کی طرف آؤں گی. اس وقت انہوں نے جس طرح ہمارے 33 نمائندوں کو دبا کے رکھا، ان کے گھروں پر پی ٹی آئی والے ہیں، آپ کے تو نہیں ہیں. دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ اتحاد تھا، ان کا اتحاد تھا مسلم لیگ کے ساتھ، ان کا اتحاد تھا وہ پورے نمبر ملے ان کو، وہ پورے نمبر ملے. لیکن انہوں نے 3 دن سے ہم چیخ رہے ہیں، ہم کتنے دن سے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 33 افراد غائب ہیں، زبردستی ان سے ویڈیوز کرائی جا رہی ہیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، شرمیلا فاروقی صاحبہ سے میرا سوال ہوگا. ان کی بات بھی انہوں نے سن لی، اور پی ٹی آئی کے لیڈر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میئر کا الیکشن جیت گئی اور ملک میں جمہوریت ہار گئی. میں جواب لوں گا بریک کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. جیسے ہی میئر
کا الیکشن ہوا, مرزا وہاب میئر بنے, تو پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آیا. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میئر تو پیپلز پارٹی جیت گئی لیکن جمہوریت ہار گئی. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ کا کیا رد عمل کیا ہے رادر اس پہ؟ راجہ صاحب، پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے جمہوریت کے لیے نہ صرف اپنے کارکنان کی قربانی دی بلکہ اپنے لیڈران کی بھی قربانی دی. شہید بھٹو پھانسی چڑھ گئے، بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں، اور نہ جانے کتنے ہمارے کارکنان نے کوڑے کھائے ہیں، شہادتیں نوش کی ہیں. سو پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا درس کوئی نہ دے. پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ جمہوریت کے لیے کتنی قربانی دینی پڑتی ہیں. یہ لوگ نہیں جانتے، یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ تو ایک رات بھی جیل میں نہیں گزار سکتے، نہ جمہوریت کے لیے کوئی تکلیف اٹھا سکتے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ پاکستان بھی کتنی تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد بنا ہے. دیکھیے، یہ ابھی جو آپ کی مہمان بھی بات کر رہی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ کے درمیان، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور ووٹ دینے نہیں آئے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے جتنے ممبران تھے، ہمارے جو اتحادی تھے، وہ تو موجود تھے وہاں پر ووٹ دینے کے لیے. ابھی آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے، آپس میں آپ اس کو ڈیل کریں. آپ نے وہاں آرٹس کاؤنسل کے باہر بھی ہاتھا پائی کری ہے، گالم گلوچ کری ہے، بدتمیزیاں کری ہیں. یہ ماحول آپ کراچی میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں نہ جانے کیا ہوگا. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ پی ٹی آئی والے نہیں آئے، میں نے مخدوم شاہ محمود قریشی کا موقف آپ کے سامنے رکھا. شیخ رشید احمد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 32 جو پی ٹی آئی کے یونین چیئرمین ہیں ان کا سودا ہوا ہے اور دبئی میں سودا ہوا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بندے اغوا کیے گئے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوں کا سودا ہو گیا. ہوا کیا ہے اصل میں؟ کہ جہاں ان کو باقی پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ نے دیکھا نا، یہ پی ٹی آئی جو اس کی اصل شکل تھی 2018 میں، اس شکل میں واپس ان کی بحالی ہو گئی ہے. بیچ میں جو ان کو سلیکشن کر کے لوگ دیے گئے تھے، وہ واپس چلے گئے چھوڑ کے ان کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو اس ملک کے اندر ایک میوٹنی جو ہے وہ کریٹ کری. اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ انسٹیڈ کہ وہ 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتی، وہ جا کے زمان پاک پہ اتحاد کر کے آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں میوٹنی کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں. ہم کراچی کو کسی ایسے فسادی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کا مسئلہ ہے. وہاں سے آپ دیکھیے کہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز ان کو چھوڑ کے چلے گئے، یہاں سے ان کے الیکٹڈ چیئرمین ان کو چھوڑ کے چلے گئے. شاید ان کا ضمیر جاگ گیا ہو یا کسی وجہ سے. چلیں ادھر رکیے. سائرہ بانو صاحبہ، مرزا وہاب صاحب نے میئر بننے کے بعد ایک پیشکش بھی کی، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق میں اتحادی حکومت میں ہے، سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے، بلدیات میں بھی انہوں نے آج اکثریت حاصل کر دی. کراچی کے 25 میں سے 13 ٹاؤن میں ان کے چیئرمین ہیں، پھر سکھا اور حیدرآباد سارے لے گئے. تو آپ کے خیال میں ترقی کے لیے، عوام کو سہولیات دینے کے لیے مرزا وہاب صاحب کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے کہ فنڈز بھی مل جائیں گے، پیٹرنیج بھی مل جائے گی، ایکسیس بھی مل جائے گی، ٹاپ ایچلونز آف پاور. تو یہ تو اچھا ارینجمنٹ ہونا چاہیے اگر کراچی سنور جاتا ہے، کراچی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کوئی کراچی کے بارے میں بھی سوچ لے. ابھی ایک فکرہ آیا تھا نا کہ وہ کراچی ہم سب کا ہے. جی تو لیکن پتہ نہیں ہم میں سے کون کراچی کا ہے، یہ نہیں پتا. اگر ایسے ہوتا تو وہ روشنیوں کا شہر، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کرفیو کا دور بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ سب آپس کی لڑائی جھگڑے بھی دیکھیں. تو اللہ کرے کہ یہ سارا کچھ ہو. اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، اس دن میرے ساتھ پروگرام میں ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اصولاً پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ فنڈز وغیرہ اور ان چیزوں کا. اللہ کرے. میں تو دیکھیے دعا کر رہی ہوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں. دیکھیں کبھی کبھی کھیل بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہوتے ہیں، تو اس میں بیٹھ کر نا کودنا نہیں ہوتا، اس میں کنارے پہ بیٹھ کے انجوائے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے میں سندھ کی رہنے والی ہوں، اسی لیے تو میڈم، اسی لیے تو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا. ہاں جی،
تو دیکھیں میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک کوئی سندھ کا بھی سوچے, کوئی سندھ میں یہ نہ ہو کہ کل کو پھر سے کوئی چائنا کٹنگ ہو کے اور یہاں پر بے موسمی کھمبیوں کی طرح عمارتیں بن جائیں. کوئی میرے سمندر بیچارے کو, ہم کہتے ہیں سمندر بادشاہ سندھی میں, سمندر میں پتھر بھر بھر کے سمندر کو لگتا ہے کسی دن دبئی کے ساتھ ہم مل جائیں گے, میں کسی ٹیرس میں سے کھڑے ہو کر دبئی کے وہاں پر کیا کہتے ہیں شیخوں کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ کرے کوئی سندھ کے ساتھ یہ نہ کرے. ابھی بارشیں سر پر ہیں, پورا ڈی ایچ اے اکڑا ہوا ہے, ادھیڑا ہوا ہے لٹرلی, کوئی کام کرتا وہاں پر دکھ نہیں رہا, لیکن کسی مصلحت کے تحت ہم خاموش ہیں. جو کراچی میں سیلابی صورتحال ہوئی تھی اور جو پورے ڈرینیج کے راستوں پہ ہاؤسنگ سکیمز بنی ہوئی ہیں, کاش کو اس کی طرف بھی سوچ لے. تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوں کہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں تو کراچی کے لوگوں کو بجلی پوری مل جائے, ہم اپنی بلڈرز مافیا کے ہتھے نہ چڑھے, نئی بلڈنگز نہ بنائیں, نئے کنیکشنز نہ دیں. یہی تو مسائل ہیں جن کے لیے پراچا صاحب میں بھی پانی پیسوں کا خریدتی ہوں, میرے تو گھر کے باہر پانی کا میٹر لگا ہوا ہے, اور سب سے بڑی میری دعا یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب سمیت, کیونکہ میں ان کے گھر کے آس پاس ہی رہتی ہوں, ہم سب کو اگر ہم نل کھولیں تو ہمیں پیور واٹر سپلائی کا پانی خریدنا نہ پڑے. ادھر رکیے گا پلیز, ادھر رکیے گا عائشہ سید, ادھر رکیے گا پلیز. آپ کی رائے آ گئی عائشہ سید صاحبہ. یہ جو نقطہ شرمیلا فاروقی صاحبہ اٹھا رہی ہیں کہ 9 مئی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے جو کچھ کیا, بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے, لیکن جماعت اسلامی ان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. کیا یہی اتحاد اب آگے بڑھے گا اسی طرح کا؟ دیکھیں شوکت صاحب, آگے کی جو پالیسی ہے وہ جو بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی حکومت کو لانے کے لیے اتحاد کرتی ہے. ٹائم ٹو ٹائم یہ اتحاد مختلف پارٹیوں سے ہوتے رہتے ہیں, وہ سیاسی اتحاد ہوتا ہے. اور جہاں تک شرمیلا فاروقی کی بات ہے تو ایک تو میں شوکت صاحب ضرور شرمیلا صاحبہ سے کہوں گی کہ یہ جمہوریت کی بات کم از کم آپ لوگ نہ کریں, اس لیے کہ جمہوریت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے لے کے اوپر تک, آپ کا تو ایک ہی خاندان ہے جو مسلسل وہ حکومت میں اسی کا نام اور اسی کو لے کے چل رہے. جمہوریت تو یہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات ڈیڈ باڈیز بھی اسی خاندان کی ہیں, گڑی خدا بخش میں انہی میتیں قبریں بھی اسی خاندان کی ہیں. دیکھیں ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, جمہوریت جو ہوتی ہے, وہ اس کا نام ہوتا ہے کہ وہ پارٹی آزاد ہو, اس میں ہر ایک کے لیے رستہ ہو. ایک چیز 9 مئی کے واقعات کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ اپنے لیے کوئی اور پولیٹیکل پوائنٹ لیں جس کو یہ بہتر طریقے سے واضح کر سکیں. جہاں تک کراچی کے میئر کا معاملہ ہے, دیکھیں ہم اتنے کم ظرف لوگ نہیں ہیں. جماعت اسلامی کی جو انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ یا کوئی بھی, یہ بالکل غلط ہے. جماعت اسلامی نے ایسی سیاست کبھی نہیں کی. اور شوکت صاحب ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اگر میئر جیتے ہم ان کو ویلکم کہیں, لیکن شوکت صاحب ایک بچہ آ کے آپ کے گھر کو تباہ کر دے, اس کو توڑ پھوڑ ڈال دے. آپ نے جو آر او سے لے کے فگر بدلنے سے لے کے آپ اس وقت تک لوگوں کو دمکا رہے ہیں, چپکا رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہم جمہوریت کو لے کے چل رہے ہیں. اور شوکت صاحب جہاں تک آگے کی بات ہے, میں آگے بھی اپنی پالیسی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عائشہ سید صاحبہ سے میرا کوسچن ہوگا کہ ایک طرف تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت جاؤں گا, لیگل ڈسکورس ہے, ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اویل کرنا چاہیے, جانا چاہیے, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے. یوم سیاہ بھی پھر منا رہے ہیں. اگلی پالیسی جماعت اسلامی کیا اپنا رہی ہے, میں ان سے یہی سوال کروں گا. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عائشہ سید صاحبہ, میں نے سوال چھوڑا تھا, اب آگے کیا کریں گے آپ لوگ, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم شکست کھانے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 9 لاکھ کے ووٹرز پہ 3 لاکھ کے ووٹر کی پارٹی غالب آئی ہے. یہ مینڈیٹ چور ہیں, انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے, انہوں نے کراچی کے وسائل کم نہیں تھیں, دوسرے نمبر پہ آئی نا پارٹی, دوسرے نمبر پہ آئی. انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا تو ان کے نمبرز 172 ہوئے. ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا, ہمارے 193 ہوئے. اب انہوں نے ڈرا دھمکا
कहा कि अब जब तक तो डेप्टी इसलिए कह रहे थे ना कि डेप्टी मेयर बन जाए, चूंकि आप दूसरे नंबर पे थे। हम क्यों बने? हम जब मेयर बन सकते हैं, हम जब मेयर हैं, जब हमारे पास 9 लाख का वोट है, हम 3 लाख के वोट के मेयर के साथ क्यों नायब मेयर बने? देखें पराचा साहब, इस वक्त जो है इन्होंने जिस तरह से किया है और फिर कह रहे कि आए हम तरक्की के हम एक साथ काम करें, नहीं, इस वक्त हम कराची के अवाम को देंगे। उन्होंने हमें वोट दिए, हम पे एतमाद किया है, हम उस वोट की हिफाजत करेंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे और हम अगर अपोजिशन में बैठे होंगे, हम वहाँ पे भी अपने जो हमारे यूसी, हमारे पास जितने कौंसल बन गए, जितने मेयर बन गए हमारे कौंसल्स में, हम उनमें इसके जरिए ऐसी अपोजिशन करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो इस वक्त आपको फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन नजर आ रही है। बड़ी अच्छी बात है, किरदार है जो आप अदा करेंगे। सायरा बानो साहिबा, मुर्तज़ा वहाब ने आज कहा कि आए मिलकर काम करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या करना चाहिए कि इस शहर की तरक्की हो, शहरियों को साथ मिलाने के लिए, जमात इस्लामी को साथ लेकर चलने के लिए, MKM को साथ लेकर चलने के लिए मुर्तज़ा वहाब क्या करें? क्या करें? पहले तो मैं ये अपनी बहन को कहना चाहती हूँ, वो कह रही ना कि हम हर हद तक जाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे। देखिए अदालतों का तो ये आलम है कि वहाँ पर जज साहिबान कह रहे हैं कि ये हालात बहुत मुश्किल है, इसमें थोड़ा सब्र करें। तो जब जज साहिबान खुद हमें सब्र करने को बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें सब्र ही करना चाहिए। तो नहीं, मेरा सवाल था हर लिहाज से कानून का एहतराम करना, हम जमात इस्लामी कानूनी आईनी दायरों में रहकर अच्छी बात है जी। मेरा तो सवाल था कि मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या करना चाहिए सबको साथ मिलाने के लिए? मिला के क्या करना चाहिए इन्हें पता नहीं। कराची शौकत साहब वो तो हमेशा से 15 साल से हैं, उनके पास तो बल्दी की वजारत भी है, उनके पास तो सब कुछ है, वो क्या करेंगे? उन्होंने जो कराची के साथ किया, हमारी सायरा बानो बहन ने बता दिया कि उन्होंने बिजली को तबाह किया, उन्होंने पानी आगे तो बढ़ना है ना, आगे तो बढ़ना है ना। कैसे बढ़ेंगे जब वही चोर बैठे, वही मैंडेट चोर बैठे हुए? बोल रही हूँ पराचा साहब, जी 15 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, वो अभी अगर मेयर बने हैं कराची शहर के लिए, तो पूरे सिंध में तो 15 साल से पीपल्स पार्टी थी ना, तो जो अगर तब्दीलियां या कुछ अच्छा काम होना होता तो वो हमें नजर आ जाता। तो अब अगर सोच बदली है इस नए साल में कि वो एक ब्राह्मण ने कहा है कि नया साल अच्छा है, तो फिर इसे क्या कहते हैं, सबको मिलके चलना चाहिए। सबको मिलके क्या मतलब, सबको मिलके आवाम के लिए काम करना चाहिए, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कराची से हमारे बहुत सारे मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुए थे और मैंने पर्सनली उन हलकों में जाकर, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी एक कितना सा भी वो कहते हैं ना कि एक मुझे नुक्ते की भी तब्दीली नजर नहीं आई। अल्लाह करे, क्योंकि इंसान वो कहते हैं अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, तरक्की आए। जीत चुके हैं, आज वो खुश है, तो वो खुशी में इतने दावे ना करें, बस ये कि हमें रिजल्ट चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी शौकत साहब, देखें इनको ना ये कुर्सी जो है इसकी लेने की, इस पर बैठने का बड़ा शौक है, काम करने का कोई शौक नहीं है। मैं यही सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछता हूँ। काम करना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो क्या इनिशिएटिव लेंगे मुर्तज़ा वहाब? या आपकी पार्टी ज़ाहिर है फेडरल में भी है, प्रोविंस में भी है, अब तो लोकल बॉडीज में भी आ गई। राजा साहब देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। आपको याद होगा स्वात में जब ऑपरेशन करना था, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर जरदारी साहब वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने कंसेंसस डेवलप किया, पार्लियामान को एतमाद के अंदर लिया, ओनरशिप ली और फिर हम आगे गए। सो हमारा तो तरीक़ेकार यही है। हमारी सियासत जारहाना सियासत नहीं है, हमारी सियासत नफरत की सियासत नहीं है, हमारी सियासत जो है वो बदले की सियासत नहीं है। हमने आज भी ये कहा है कि हम मिलके काम करना चाहते हैं। कराची हम सबका, हम ये नहीं कहते कराची हमारा, हम कहते हैं कराची हम सबका है। और कराची में जितना स्टेक मेरा है उतना ही मेरी बहनों का है, उतना ही आपका है, उतना ही हम सबका है। जी। अगर कराची के हालात को बेहतर, एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको देखिए हमें बहुत सारी चीजें दुरुस्त करनी है। कराची का सबसे पहले तो मास्टर प्लान ही नहीं बना हुआ है, कराची का मास्टर प्लान बना। और अभी बात कर रही थी कि जमात इस्लामी के मेयर ने ये दिया वो दे फलान। नस्ला टावर तो हम सबको पता होगा ना, याद होगा, कोई भूले तो नहीं है, इतनी पुरानी बात नहीं है। नस्ला टावर की जो गैर कानूनी NOC थी उसमें जमात इस्लामी के मेयर के सिग्नेचर शामिल हैं।
میں اس تاریخ میں اب نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا, میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, لیکن اس میں ان کے میئر صاحب شامل تھے جنہوں نے وہ جو غیر قانونی جو تجاوز ہوا تھا, جو انکروچمنٹ ہوئی تھی, اس کے اوپر along with KMC ان کے سگنیچرز ہیں. سو یہ بھی انہوں نے کیا. آپ بات کرتے ہیں چائنا کٹنگ کی, پیپلز پارٹی نے کبھی چائنا نے کٹنگ نہیں کری. جس نے چائنا کٹنگ کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اور اسی قسم کی سیاست کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. کراچی کو دوبارہ سے ہم روشنیوں کا شہر بنانا چاہتے ہیں. کراچی میں دیکھیے ایک بہت دیرینہ لوگوں کی خواہش تھی ٹرانسپورٹ, وہ ٹرانسپورٹ پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. الگ سے ایک پہلا شہر ہے پاکستان کا جہاں سے الگ سے ایک بسز چلتی ہیں خواتین کے لیے. بہت سارے کام ہیں. آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو وہ بھی دیں, ان کے اوپر بھی ہم کام کریں. چلیں یہ اچھی بات آپ نے کی کہ پیپلز پارٹی اوپن ہے. وقت ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ. اس کا میں ضرور کہوں گی کہ ایک نیسلے ٹاور کا آپ بتائیں, وہ ڈاکومنٹ دکھائیں, لیکن جماعت اسلامی کا کوئی کرپشن کی کوئی چیز نکالیں, کوئی غیر قانونی نکالیں. آپ کس طرح سے ڈاکومنٹ آپ دکھا دیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور میں ضرور یہ کہوں گی کہ بڑے کنسنسس کے ساتھ آپ بڑے اچھی طرح چوریاں بھی کر لیتے. چلیں بہت شکریہ. ابھی بہت شکریہ عائشہ سید صاحبہ, آپ نے وقت دیا. شرمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سائرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.